آج صرف میں نے آپ کے سامنے بڑا مثال تمثیل کے پیرائے میں جا کے کوشش کی کہ بہتر طریقے سے حقائق آپ تک پہنچے. آج دنیا کے سامنے ہم کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ وہ اسلام جو کافروں کو مسلمان کرنے آیا تھا. اس اسلام نے آج مسلمانوں کو کافر کرنا شروع کر دیا. مولوی نے اتنے کافر مسلمان نہیں کیے. جتنے مسلمان کافر کرتے. باہر سے کسی کو اندر نہیں لائے, اندر والوں کو باہر نکالے. تو بھی ٹھیک نہیں, تیرا بھی اسلام غلط, تیرا بھی اسلام غلط, تیرا بھی اسلام. یہ پیمانہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ اسلام ناپتے کس چیز سے ہیں؟ وہ اسلام جو دنیا میں غیر مذہب کو بھی امن دینے آیا تھا, وہ اسلام آج دہشت گرد کیوں ہو گیا؟ میں وہ وجہ پڑھوں گا اور قوم کے نوجوانوں کے لیے پڑھنا ہوں. داڑھی دین کی علامت تھی, دہشت گرد کی پہچان بن گئی. ہمیں دنیا کے مختلف کونوں میں مذہب آل محمد کی وکالت کے لیے جانا پڑتا ہے, ورنہ ہماری حیثیت کیا؟ بادشاہ حسین کی قسم ایئرپورٹ پہ جا کے شرمندگی ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کی چیکنگ وہ اس انداز سے کرتے, وہ کہتے نہیں دہشت گرد مذہب ہے. اب یہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہوا؟ کیا جب اسلام پہلے دن مکے سے آیا تو اسلام میں دہشت گردی تھی؟ رسول نے پتھر کھا کے تبلیغ کی ہے, مار کے تبلیغ نہیں کی. آمنہ کے بیٹے کا مذہب امن کا مذہب تھا. وجہ کیا بنی؟ میں وجہ, آپ نے مثال بڑی اچھی سنی ہے اس لیے میں پھر مثال دینے لگا. پہلی بار زمین سے جب پانی باہر نکلتا ہے نا, چشمہ پھوٹتا ہے, تو وہ پانی انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے, انتہائی صاف ہوتا ہے, انتہائی شفاف ہوتا ہے, انتہائی لذیذ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس نے زمین کے سینے کو ابھی پھاڑا. جو ہی وہ پانی چشمہ جو ہے وہ چشمہ ندیوں میں آیا, ندیاں نہروں میں آئیں, نہریں جنگلوں کے قریب سے گزری, جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے, شہروں کے قریب سے گزری, شہروں کی گندگی شامل ہو گئی, میدانی علاقوں سے گزری, زمین کی مٹی شامل ہو گئی. قصور پانی کا نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. بسم اللہ. جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا گندگی آتی گئی. اب جب ہمارے گھروں تک پہنچا, اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا چھان کے پینا, ابال کے پینا, اس میں بیماریاں آ گئی ہیں, اس میں جراثیم آ گئے. پانی تو وہی تھا جو صاف تھا. وہ کہتے پانی کا قصور نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے. کوئی بندہ اب بھی اعتراض کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. جب اسلام مکے کی چوٹی سے نکلا تھا, اسلام نے حیا بھی تھی, اسلام نے وفا بھی تھی, اسلام نے اخلاق بھی تھا, اسلام میں مذہب کا احترام بھی تھا. جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں غلط مورخ آ گئے, اس میں جھوٹی حدیثیں آ گئی, ان میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جو اسلام ہم تک پہنچا, اب ہمیں دنیا نے کہا دہشت گرد اسلام ہے. اسلام اگر حقیقت میں لینا ہے تمہیں غدیر سے لینا پڑے گا, کیونکہ غدیر میں حقیقت اسلام ہے, بادشاہت والا اسلام. غیر مذہب نے, عیسائی نے, یہودی نے قرآن نہیں پڑھا, اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. جس نے ہسٹری پڑھ لی وہ پھر مسلمان ہوا ہی نہیں, جس نے قرآن پڑھ لیا پھر وہ کافر نہیں ہوا. اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی, اس نے کہا یہ ہے تاریخ. کھوپڑیوں کے مینار, انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں. یعنی کہ ہمارے بچوں کو آج تک اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے عروج اسلام, زوال اسلام. مجھے آج تک مسلمانوں کی یہ کمبختی سمجھ میں نہیں آئی وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی اللہ کو ساری دنیا نہ مانے, اس کی ربوبیت میں کوئی فرق آئے گا؟ تو ساری دنیا نہ بھی کلمہ پڑھتی,
اسلام کو زوال کیسا؟ اسلام کو عروج کیسا؟ یہ بات ہسٹری میں کیوں لکھی؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے عروج اسلام لکھ دیا۔ بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا، انہوں نے زوال اسلام۔ بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں، ذل سبحانی کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے سر کاٹے تھے، لشکر لے کے گئے تھے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ جتنے دہشت گرد تھے تو انہیں اسلام کے ہیرو بنا دیے۔ سلطان محمود غزنوی کیا کیا تھا؟ اس نے جی سومنات کا بت آ کے توڑا تھا، اس لیے توڑا تھا، اس کے اندر سونا تھا۔ بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا۔ اسلام میں جو سب سے ایک بہترین فلسفہ تھا اسے آج تک غلط استعمال کیا جائے، جہاد۔ غیر مذہب کے ساتھ جب ہماری بحث ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے، وہ کہتے دیکھیں جی ہمیں اسلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اسلام میں جہاد ہے؟ تمہارے اسلام میں گردنیں کاٹنا تمہارا مذہب کہتا ہے، کافر قتل کرو یہ تمہارا مذہب کہتا ہے۔ جہاد کی حقیقت ہی نہیں پڑھی گئی، جہاد کی ڈیفینیشن ہی نہیں بیان کی گئی۔ ایک چھری ہوتی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں، وہی چھری ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں۔ ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں گئی تو گردنیں کٹ گئیں، امام کے ہاتھ میں آئی تو عدل ہوا۔ بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں، اہل بیت کے کردار کا نام اسلام۔ ایک یورپی مفکر ہے آئن ڈیولڈ، اس نے بڑی خوبصورت، اس نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کا دور لکھا ہے کہ کس بادشاہ کا کیسا دور تھا۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس نے، پڑھتے پڑھتے اس کی کتاب کا ایک جملہ آیا، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جو بہترین ٹینور تھا گورنمنٹ کا، اسے کہا وہ علی کا دور تھا۔ اسے کہا اس نے صرف only 4 years، صرف 4 سال حکومت کی، اور اس نے کہا میں اس کو بیسٹ ٹینیور آف گورنمنٹ اس لیے کہتا ہوں، اس 3.5 سال کے دور میں ایک بھی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، عدل ہوا، ظلم نہیں ہوا۔ پھر جیسے جیسے بادشاہوں کا کردار آتا گیا لوگ اسے اسلام سمجھتے گئے۔ جو تخت پہ بیٹھا اس نے ذاتی حکم اسلام بنا کے پیش کیا، گھر جلاؤ اسلام کہہ رہا ہے، قتل کر دو اسلام کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان غیر محفوظ اس لیے ہیں، تم نے اپنے ہیرو بادشاہ بنائے۔ میری قوم کے بچے مطمئن اس لیے ہیں، انہوں نے ظالموں کو ہیرو نہیں بنایا، انہوں نے مظلوموں کو ہیرو بنایا۔ ان کے پیشوا، ان کے رہبر گردنیں کاٹ نہیں رہے، کٹوا رہے ہیں۔ یہاں کسی کے جسم سے خون نہیں نکالا جا رہا، یہاں اپنے بدن کا لہو دیا جا رہا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، آج غیر مذہب کے سامنے ہم اہل بیت پڑھے نا، وہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں، انتہائی متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے یورپ کے ایک ایئرپورٹ پہ ایک امیگریشن آفیسر نے جب روکا تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ میں نے کہا مجالس پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا مسلمان ہو؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا کس فرقے سے تعلق ہے؟ میں نے کہا شیعہ سیکٹ۔ شیعہ لفظ آنا تھا، اس نے کہا فالوورز آف حسین۔ تم حسین کے پیروکار ہو؟ میرا یوں بادشاہ حسین کی عزت قسم دشمن علاقہ تھا، میرا سینہ یوں چوڑا ہوا۔ میں نے کہا ہاں میں حسین کا پیروکار۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم صدر صاحب یہ علم سامنے، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، اس نے یوں ہاتھ رکھا، اس کا سیلوٹ فار حسین، یہ میرا سلام تمہارے حسین کے لیے۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا،
میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تو نے حسین کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا only one ambassador of peace حسین، دنیا میں امن کا پہلا سفیر حسین ہے، اس نے دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ اس نے پوری جتنی دیر وہ میرے کاغذات دیکھتا رہا، اس نے کہا اس کے 72 ساتھی 9 لاکھ کے سامنے کھڑے رہے۔ جیسے جیسے وہ حسین پڑھتا گیا میرا سر فخر سے بلند ہوتا گیا۔ جو ہی اس نے یوں میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا، اگلا جملہ کہا، بادشاہ حسین کی قسم میں پورے رستے رو۔ اس نے کہا وہ حسین گردنیں کاٹنے نہیں آیا تھا، اگر وہ لڑنا چاہتا تو عباس کافی تھا۔ اس کے پاس عباس تھا۔ میں نے کہا واہ میرا مولا عباس۔ آج عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر حسین عباس کو اجازت دے دیتا پھر کربلا میں علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ اترتی۔ ہو گیا میرے حصے کا فضائل، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی اس علاقے میں جی بھر کے آپ کو ذکر حسین ابن علی سنائیں گے۔ بازاروں میں چلی گئی علی کی بیٹیاں۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، میں تمہیں بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے صرف اتنا بتاؤ، جو بازار میں گئی تھی کیا یہ بازار میں جانے کے لائق تھی؟ بیٹی شیعہ کی ہو یا سنی کی، بیٹیاں ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں۔ کل ہے 7 صفر، تمہارے علاقے میں کوئی سیدوں کا گھر ہو تو امتی جتنے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو کہنا کل 7 صفر ان سیدوں کے گھر جائیں، ان کے گھر جا کے ان کی 4 دیواری کے اندر جا کے اپنی چادریں ہاتھوں میں رکھ کے ان سیدادیوں سے کہیں بی بی تمہارا شکریہ، تم سیدوں نے ہماری چادریں بچا لی ہیں۔ سیالکوٹ کا مجمع مجھ سے پوچھے 7 صفر کو شہادت ہو کسی کی نہیں، پھر ہم کیوں رہے؟ 7 صفر ہے قرآن کی آیت کی یزید کے دربار میں پیش۔ اگلی سطر تیرے رونے کے لیے نہیں، تیرے تڑپنے کے لیے پڑھنے لگا۔ آج بھی پاکستان کا قانون ہے، عورت مجرم بھی ہو تو اسے ہتھ کڑی نہیں لگانی۔ آئے روز عدالتوں میں دیکھتے ہو کوئی عورت قتل کے جرم میں بھی پیش ہونا، اس کے ہاتھ کھلے ہوتے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھے۔ اونٹ کی سواری کبھی کسی نے دیکھی ہو؟ اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لے کے بیٹھتا ہے، اونٹ جب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو پہلے اگلے گھٹنے زمین پہ لگاتا ہے۔ مرد بھی بیٹھا ہو تو توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کی کوہان کو پکڑتا ہے اور پھر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے جسم کو اونٹ کی پشت پہ باندھ کے رکھتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مصائب کو کبھی کیفیت سے سمجھو تو پھر آنکھوں کی فرات کبھی بند ہی نہ ہو۔ علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بٹھائی ہوئی تھی اور بیویوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹیوں کا سہارا کوئی نہیں تھا، اونٹ کو بٹھا کے جب اٹھاتے تو علی کی بیٹی اونٹ سے گر جاتی۔ کئی بار علی کی بیٹی اونٹ سے گری ہے، رو کے کہتی ہے عباس تو گھوڑے سے ایک بار گرا تھا، دیکھ تیری بہن بار بار گر جاتی۔
میں نے نہیں پڑھا کبھی بھی شام کا بازار، نہ غیر سید ہوں ماتمی ہوں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا کہ کیسے گزری، گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں رکائی گئی، اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی، اس دربار میں آ گئی جہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ مر جاتی شیعہ قوم، بی بی تیرا جوتا بھی بازار میں نہ آتا۔